قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جو ہے تو صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن اپنے اندر پوری انسانیت کی کامیابی اور نجات کا ایک مکمل فارمولہ رکھتی ہے۔ تو آئیے آج مل کر سورہ العصر کے ان گہرے معنوں میں اترتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ صورت ایک قطرے کی طرح مختصر لگتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس کے معنی ایک سمندر کی طرح وسیع ہیں، اتنے وسیع کہ ان پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ گہرائی کا تعلق لمبائی سے نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کا آغاز ایک قسم سے کرتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ کون سی اتنی عظیم ہستی یا شے ہو سکتی ہے جس کی قسم خود اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ عام طور پر ہم سب العصر کا ترجمہ زمانہ یا وقت ہی سنتے آئے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس کا ایک اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا مطلب ہو؟ جی ہاں، مستند روایات اور تفاسیر ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں قسم ہمارے زمانے کے امام کی کھائی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے تفسیر قمی میں، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے باقاعدہ روایت موجود ہے کہ العصر سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور یہ حوالہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، تفسیر البرہان اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے بالکل یہی بات نقل کی گئی ہے۔ اس سے اس تفسیر کو اور بھی زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اور اس نقطے پر مہر اس وقت لگ جاتی ہے جب ہم بہار الانوار میں پڑھتے ہیں کہ یہ قول خود مولا علی علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، یعنی یہ تفسیر اتنی مستند ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو زمانے کے امام کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کی بات نہیں، یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بہت بڑے خسارے سے بچنے کا آخر راستہ کیا ہے؟ خوش قسمتی سے قرآن ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتاتا، بلکہ اس سے نکلنے کا ایک مکمل روڈ میپ بھی دیتا ہے۔ اس روڈ میپ کی 4 شرطیں ہیں۔ آئیے پہلے اس کی پہلی 2 بنیادوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے ایمان۔ لیکن کون سا ایمان؟ بہار الانوار کے مطابق سچا اور کامل ایمان وہ ہے جو 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہو: توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی اس کے نبیوں کو ماننا، اور ولایت یعنی امامت پر پختہ یقین رکھنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی نازک نقطہ ہے، ایمان کے یہ تینوں ستون آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی توحید اور رسالت کو تو مانے لیکن ولایت کا انکار کر دے اور پھر بھی کامیاب ہو جائے۔ نہیں، وہ خسارے میں ہے۔ اور اسی طرح صرف اماموں سے محبت کا دعویٰ کرنا لیکن توحید اور رسالت کا صحیح عقیدہ نہ رکھنا، یہ بھی خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اچھا، تو ایمان تو دل میں آ گیا، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ نجات کی دوسری شرط ہے نیک اعمال۔ ایمان اگر بیج ہے نا تو عمل اس کا پھل ہے۔ صرف نعرے اور دعوے کسی کام کے نہیں، جب تک کہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جو اللہ، رسول اور امام کی نظر میں صالح یعنی نیک ہوں۔ تو ایمان بھی آ گیا اور نیک اعمال بھی شروع ہو گئے، لیکن کیا ہم اب خسارے سے پوری طرح محفوظ ہو گئے؟ نہیں، راستہ یہاں سے اور بھی زیادہ اونچا اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نجات کے اس سیڑھی کے آخری اور شاید سب سے اہم 2 قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہیں حق کی تلقین کرنا اور پھر اس راستے میں صبر کرنا۔ تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان خود حق پر رہے، نہیں، بلکہ حق کو پہچانے، ڈٹ کر حق کا ساتھ دے اور دوسروں کو بھی اس حق کی طرف بلاتا رہے۔ اور یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حق پر کھڑا ہوتا ہے نا تو آزمائشیں اور مشکلیں ضرور آتی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے فوراً چوتھی اور آخری شرط بھی بتا دی، صبر، یعنی حق کے راستے پر چلتے ہوئے جو بھی مصیبتیں آئیں ان پر ثابت قدم رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ کامل ایمان، نیک عمل، حق کی پیروی اور تلقین، اور اس راستے کی مشکلات پر صبر۔ جو کوئی ان 4 شرطوں پر پورا اتر گیا تو اللہ اپنے زمانے کے امام کی قسم کھا کر یہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ شخص نہ صرف ہر قسم کے خسارے سے بچ جائے گا بلکہ حقیقی اور ابدی کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر خلوص سے دل سے عمل کرنے اور پھر اس پر صبر کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔
یہ گہری اور فکر انگیز وضاحت ہم تک پہنچائی ہے سید عمران حیدر نقوی صاحب نے، اور اس کی پیشکش کا اہتمام کیا ہے القائم مسجد قاضی کرم شاہ لالہ موسیٰ نے۔ اور آخر میں ہمارے تمام دیکھنے والوں، فالوورز اور پڑھنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ۔